تو مجھے یہ بتائیں کہ جن کی خاطر دنیا بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے ان پر، جب اللہ کی ذات نے امی عائشہ کا نکاح ان سے پڑھوایا، کیوں ایک اپنے پاک محبوب کو جن کی خاطر دنیا بنی، جن کی خاطر زمین آسمان بنے، جنت دوزخ بنی، یہ سب کچھ، تو پھر اللہ نے اپنے اتنے پیارے نبی کا نکاح ایک ایسی عورت کے ساتھ کیوں کروایا کہ جو پاک بھی نہیں تھی؟ اب بات صرف اتنی استغفر سی ہے اللہ، کہ یا تو امی عائشہ پاک ہیں، تبھی اللہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، یا پھر میرے نبی بھی ناپاک ہیں۔ استغفر یہ اللہ، ظاہر سی بات ہے، جب وہ خود پاک نہیں ہے تو بیوی توبہ اللہ نے توبہ ان کے توبہ، لیے ناپاک چنی۔ یا استغفر تو اللہ. قرآن کا فیصلہ غلط ہے، یا پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ غلط ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام ناظرین کرام کو میری طرف سے سلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، خدا کے فضل و کرم سے میں بھی بہت اچھی ہوں۔ تو میں فاطمہ زیدی، تو آج میں جس ویڈیو پہ ری ایکشن دینے جا رہی ہوں یہ حسن اللہ یاری کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں جو سوال جواب ہو رہے ہیں پاکستان کی ہماری ایک بہن سنت جماعت سے ہے، جو ان کا سوال یہ ہے حسن اللہ یاری سے کہ جب عائشہ جو ہے وہ رسول کی بیوی ہے، لیکن وہ جب رسول کی بیوی ہے اس کا کردار اخلاق خراب ہے، تو اللہ نے اس کے لیے جناب رسول اللہ کو کیوں منتخب کیا یا کیوں چنا؟ تو چلیے اس کا جواب حسن اللہ یاری ان بہن کو کیا دیتے ہیں، اور اس کے لیے ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو میری لائک کریں، یہی ویڈیو میری آپ فیس بک پر بھی دیکھتے ہیں تو پلیز پیج کو فالو کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی سسٹر، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ بات کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی جی بھائی حکم کریں۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ سے الحمد 2-3 باتیں مجھے پوچھنی تھی۔ میں جی اہل سنت سے سیدہ صوفیہ سرور جی بات کر رہی ہوں۔ جی سسٹر۔ مجھے 2-4 باتیں آپ سے پوچھنی تھی۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ امی عائشہ پر آپ کا بہت اعتراض ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب میری بیٹیاں ہیں 3، تو ظاہر سی بات ہے جب میں اپنی بچیوں کی شادی کروں گی تو انسان دیکھ کر کروں گی کہ سامنے والا اس قابل ہونا چاہیے کہ کل مجھے یا میری بیٹی کو کوئی مسئلہ نہ ہو یا مجھے پچھتانا نہ پڑے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جن کی خاطر دنیا بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے ان پر، جب اللہ کی ذات نے امی عائشہ کا نکاح ان سے پڑھوایا، کیوں ایک اپنے پاک محبوب کو جن کی خاطر دنیا بنی، جن کی خاطر زمین آسمان بنے، جنت دوزخ بنی، یہ سب کچھ، تو پھر اللہ نے اپنے اتنے پیارے نبی کا نکاح ایک ایسی عورت کے ساتھ کیوں کروایا کہ جو پاک بھی نہیں تھی، جو پہلی شادی صدیقہ نہیں تھی بھی نا، نہیں تھی؟ پہلی شادی نہیں۔ جو پہلی شادی ہوتی ہے شادی انسان پہلی انسان اولاد بنانے کے لیے، گھرانہ بنانے کے لیے، ان کا گھرانہ کس کے ساتھ ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچے کن سے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اولاد کن سے؟ نسل کس سے ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہاں، آپ سن لیں، امہات اب میرے ساتھ المومنین میں تو شامل ہے نا؟ آپ سن لینا میری بہن، آپ سن لینا کہ شادی کیوں جی ہوئی۔ جی پہلے بھی اس بات کو سن لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 15 بیویاں، لیکن ان کی جو اصلی بیوی ہے، فرسٹ وائف ہے، جن کے ساتھ ان کا گھرانہ بنا ہے، جن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے اور کسی اور کو شریک نہیں کیا اس میں، وہ صرف حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، عائشہ وغیرہ کوئی بھی نہیں، اور جن سے ان کی نسل پاک چلی ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اب ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات ایسے تھے کہ رسول اور مسلمانوں کے حالات ایسے، مسلمانوں میں بیوائیں بہت تھیں، جن کی شادی نہیں ہوتی تھی، ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے اور مختلف قبائل کے دشمن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے شادیاں کی ہیں، یہود سے بھی شادی کی، ان کی ایک بیوی یہودی خاندان سے جناب صفیہ بنت حیی ابن اخطب، اور ابو سفیان کی بیٹی سے۔ ابو سفیان اس وقت جو مشرکین مکہ کا سردار تھا، ام حبیبہ سے، وہ ام حبیبہ جو ہے اس کی شادی تھی ایک صحابی سے، وہ حبشہ چلی گئی، وہاں سے وہ مر گیا وہ آدمی، پھر وہ مدینہ آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کی بیٹی سے شادی کی، ٹھیک ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت تعداد میں عورتیں تھیں جن کی سرپرست نہیں تھی، اور اس کے علاوہ مختلف قبائل کو اسلام کی طرف ترغیب دینے کے لیے ان قبائل سے اگر وہ شادی کر لیتے تو پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کم کرتے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شادی کے لیے ایسا انتخاب کیا، بری عورت کا کیسے انتخاب کر سکتا ہے؟
ملاحظہ میں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن سب سے پہلے یہ سن لیں آپ کی اپنی کتابوں میں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیب اللہ کافر زادہ مشرک زادہ آپ کے علماء کہتے ہیں، اس سے ان کو کوئی حرج نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نسل سے مشرک کے نسل سے دنیا میں آئے۔ میں ایک اجازت مجھے میری بات نہ کاٹیں پلیز، میری بات نہ کاٹیں سسٹر، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفقہ بیروت لبنان میں چھپی ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 127 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ان ابی و اباک فی النار، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام تو جہنم میں، جہنمی ہیں اور وہ ابھی جہنم میں، ان ابی فی النار، میرے والد صاحب جہنم میں، اور والدہ بھی ان کا، اسی مسلم نے روایت کی والدہ بھی جو ہے ان کا جہنم میں، نستجیر باللہ۔ تو اب دیکھیں جب آپ نے اجماع، میں آپ کو یہ کتاب دکھاؤں اس کا ابو حنیفہ کا، ابو حنیفہ صاحب اس اپنے کتاب میں کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق؟ یہ رسالہ ہے معتقد ادلت ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حنیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ علی ابن سلطان محمد القاری الحنفی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، یہاں پہ لکھتے ہیں وہ الحمدللہ ابو حنیفہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے کتاب الفقہ اکبر میں کہا ہے ووالدہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، دونوں والدین ماں باپ کافر مشرک تھے۔ دیکھیں آپ کے فرقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو کافر کہہ کر کوئی شرم نہیں ہوتی، کوئی حیا نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی گالی جو ہے کسی شخص کو کافر زادہ مشرک زادہ کہنا ہوتا ہے، سب سے بڑی تنقیب سے ہی ہے۔ اور انما المشرکون نجس، قرآن فرماتا ہے مشرکین تو نجس ناپاک ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپاک ریشوں سے، ناپاک دامن سے، ناپاک صلب سے، ناپاک بطن سے آپ قائل ہو گئے کہ دنیا میں آئیں۔ اور دوسرے جو انبیاء ہیں قرآن فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آل ابراہیم کو برتری دی، آل عمران کو برتری دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشرک نستجیر، باپ بھی مشرک، نبی بھی، اور ان کی والدہ بھی مشرک۔ تو یہاں پہ تو کوئی اگر دیکھیں، اگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنتا ہے تو والدین کو کیوں نہیں چنا بھائی؟ اور بھائی منطق بھی کوئی چیز ہے، بیوی زیادہ اہم ہے یا ماں باپ زیادہ اہم ہے؟ ماں باپ زیادہ اہم ہے۔ ان کو آپ لوگ مشرک کہہ کر آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کے نہ کوئی آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آیا قرآن کیا فرماتا ہے وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آبا ساجدین تھے، اللہ کے اولیاء تھے۔ بہرحال اب آتے ہیں عائشہ کے متعلق۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ لوگ یہی کہیں گے کہ عائشہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو لوگ ان کی بیوی ہونے کی وجہ سے جو بھی عائشہ کہے گی، جو بھی عائشہ کرے گی، اس کی تصدیق کریں گے، اور کیونکہ عائشہ کی تعظیم ہے بھائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آپ کی اسی شک کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ تحریم میں ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ میں آیت آپ کو دکھاؤں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دو مثال دی ہے، اس کے لیے کافروں کے لیے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے دو صالح نبیوں کے عورتیں تھیں، بیویاں، فخانتاہما، اپنے شوہروں سے انہوں نے غداری کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو جو ان کا جو رشتہ تھا لوط کی بیوی کو لوط علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کی بیوی نوح کے ساتھ، اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ملا۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان سے فرمایا گیا کہ تم جہنم چلے جاؤ جہنمیوں کے ساتھ۔ اچھا یہ اللہ نے کیوں بولا، یہ آیت کیوں نازل کیا، یہ اللہ نے اسی لیے نازل کی ہے کہ اس سے اصل مراد عائشہ اور حفصہ۔ یہ کتاب تفسیر فخر الرازی المجلد 11، یہاں پر ملاحظہ فرمائے فخر الرازی بہت بڑے مفسر ہیں مخالفین کے، سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط وفی ضمن هذین التمثیلین، اللہ نے جو دو مثال دی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، تعریض، یہ کنایہ ہے، تعریض کس کو بولتے ہیں عربی زبان، کنایہ کو بولتے ہیں، تعریض بأمی المؤمنین وہما حفصہ و عائشہ، دو ام المؤمنین کے لیے، عائشہ اور حفصہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر اور آپ جیسے لوگوں کے سوچ کے خاطر کہ آپ کی یہ شک دور ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیا بری ہو سکتی ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اے مسلمانوں میں تمہیں مثال دیتا ہوں عائشہ اور حفصہ کا، یہ عائشہ اور حفصہ کی مثال ہے، امرأۃ نوح امرأۃ لوط۔ فخر رازی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کنایہ ہے، امرأۃ لوط و امرأۃ نوح، کنایہ کس سے، عائشہ و حفصہ سے ہے،
تو بات ختم ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ نے یہ بتا دی کہ بھائی اگر نوح بھی نبی ہے، اگر ہمارے نبی نبی ہے تو نوح بھی نبی ہے، اس کی بیوی کافر ہو سکتی ہے، بری ہو سکتی ہے۔ جی 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 بولیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ چلیں آپ کی میں اس بات کو مان لیتی ہوں کہ یہ جو قرآن پاک میں بتایا گیا وہ امی عائشہ اور امی حفصہ کے لیے بولا ہے، لیکن پھر مجھے بتائیے کہ جب امی عائشہ پر الزام لگا تھا، بہتان لگایا گیا تھا، اور میرے خیال میں سبھی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آیا ہو سکتا ہے کہ یہ سچ ہو، تب اس وقت امی عائشہ کی پاکیزگی کے اوپر قرآن پاک میں وحی نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کی پاکیزگی کو قرآن پاک میں بیان کیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ یا تو امی عائشہ پاک ہیں تبھی اللہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، یا پھر میرے نبی بھی ناپاک ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جب وہ خود پاک نہیں ہے تو بیوی اللہ نے ان کے لیے ناپاک چنی۔ یا تو قرآن کا فیصلہ غلط ہے یا پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ غلط ہیں۔ آپ اس کا بتائیے پھر کیوں ایسا ہوا؟ اللہ نے وہی کیوں نازل کی ان کی پاکیزگی میں، اور انہی کے بستر میں آپ سن لیں دیکھیں آئی ایف کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میری بہن۔ اچھا، مجھے یہ جو آپ بتا رہے ہیں نہ صحیح بخاری سے مجھے یہ چیز چاہیے، کیونکہ میں یہ جو لکھی ہیں نا کتابیں یہ بھی کسی نے لکھی ہیں، مجھے ان میں سے کسی پہ بھی نہیں ہے۔ جماعت مخالفین نے مشہور کرایا کہ عائشہ جو ہے اللہ نے اس کی تعریف کیا قرآن میں، ٹھیک ہے، سورہ نور میں آیات افک میں۔ اب میں آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوں، اب اچھی طرح سے سن لیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے ایک بہتان لگایا تھا وہ مسلمانوں ہی میں سے ہے، صحابہ ہی میں سے، آپ لوگوں میں ہی سے۔ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، اس کو برا نہ مانو بلکہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، جس نے بھی اس میں جتنا گناہ تھا اس بہتان میں اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ والذی تولى كبره منهم له عذاب عظیم، اور جس شخص نے اس بہتان میں اس کا زیادہ حصہ تھا اس کو زیادہ تر عذاب ملے گا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، جب یہ بہتان آپ کو نے سنا تھا تو آپ نے کیوں حسن ظن نہیں رکھا اور کہہ دیتے کہ بھئی یہ جھوٹی خبر ہے، آپ نے قبول کیا۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں وہ 4 شاہد نہیں لے کے آئے؟ فاذا لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، اگر یہ شاہد نہیں لا سکے تو یہ جھوٹے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیات کس کے متعلق نازل ہیں؟ یہ ماریہ قبطیہ کے لیے نازل ہیں۔ ماریہ قبطیہ وہ ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دامن پاک سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے متعلق عائشہ نے ان پہ بہتان لگائی تھی کہ یہ پیغمبر کا بیٹا نہیں ہے، نبی کا بیٹا نہیں، اس نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے نا۔ افک کا اصل ماجرا ماریہ قبطیہ، لیکن ہم اس نزاع کو بھی چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں نہیں چلیں یہ آیت عائشہ کے لیے نازل ہوں۔ او بھائی اس میں عائشہ کی تعریف کا یہ جو میں نے آیتیں، اب میں طیبین و طیبات والے آ جاتا ہوں، بات نہیں کر رہی۔ اب سن لو آپ سن لیں میری بہن سن لیں، اس میں کوئی تعریف ہے عائشہ کے لیے؟ اس میں تو مذمت ہے صحابہ کی، ایک بہتان لگی ہے، بہتان لگانے والے صحابت ہے۔ اب یہ عائشہ مومنہ، دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہم کہہ دیں آیات عائشہ کے لیے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی کہ عائشہ پہ زنا کا بہتان لگا ہے، وہ انہوں نے زنا نہیں، یہ کوئی تعریف نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے زنا نہیں کیا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعریف، دنیا میں بہت عورتیں ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے متعلق اگر آپ کہتے ہیں اس نے زنا نہیں کی یہ ان کی بے عزتی ہے، یہ کوئی تعریف نہیں ہے۔ ناظرین کرام ویڈیو آپ نے دیکھ لیا، ماشاء اللہ سے حسن اللہ یاری بھائی کے پاس الحمدللہ علم بہت زیادہ ہے، ان کے علم کو میرا سلام ہے کہ انہوں نے ہماری اس بہن کو، پاکستانی کو جو اہل تشیع سے نہیں ہے سنت جماعت سے ہے، اس کو الحمدللہ قرآن کے حوالے سے ایک ایک ورڈ ایک ایک لفظ کے مطابق انہوں نے سورہ نور کا، دعائے نور کا حوالے سے اور سب پڑھ کر کے بتایا کہ اس صحابہ کے لیے تعریف ہے نہ کہ عائشہ کے لیے تعریف ہے۔ ان کی امی عائشہ ہو یا ان کی امی فلا بن فلا، جو بھی بہرحال ہو ان کی امی ہے، تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ انسان کے اندر، سوچ کے اندر ایسی سوچ بھی ہو سکتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ رسول اللہ تو رسول ہیں، یعنی جن کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں خداوند عالم وحدہ لا شریک نے تمام دنیا، جن و انس، عرش فرش کو خلق کیا ہے۔ خدا کی قسم ان کی سوچ پہ مجھے وائے آتی ہے بہن کی کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے کہ رسول اللہ غلط ہے تو عائشہ غلط، استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ ہم کسی بھی بری چیز کو اپنے نبی یا امام سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے میرے لیے بہت کچھ سیکھ
की चीजें हैं, तो जिसकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीख मिलेगी, जैसे कि मेरे को भी मिली है। और इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि खुदावंद आलम मुझे आपको सलामत रखे कि मैं ऐसी वीडियो लेकर के आती रहूं। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यही वीडियो आप मेरी फेसबुक पर भी देखते हो तो प्लीज पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिख करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय, मा सलामा। अल्लाह मुझे लश्करे मेहदी से मिला दे।